دوستو یہ تو ہم سبھی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام حضرت آمنہ جبکہ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہوا کرتا تھا۔ ان کا خود کا تعلق تو ویسے مکہ شہر ہی سے تھا، لیکن ان کی جو ماں تھی حضرت آمنہ ان کا تعلق مدینے سے ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ننیحال تھی وہ مدینہ شہر میں تھی، جبکہ جو ددیحال تھی وہ مکہ شہر کے اندر تھی۔ ابھی حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ کے ساتھ اس شادی کو ذرا سا ہی وقت گزرا تھا کہ ان کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سیریا یعنی کہ ملک شام کی طرف جانا پڑا۔ جب ویپار یعنی بزنس کا کام کاج پورا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ اس پورے تجارتی قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف سیریا سے واپس آ رہے تھے تو راستہ میں ہی ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ بیمار ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے لگاتار چلنے کے بجائے بیچ میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا، اور بیچ میں سب سے مناسب جگہ ان کو مدینہ شہر لگی کہ جو خود ان کی سسرال ہوا کرتا تھا۔ جس قافلے کے ساتھ حضرت عبداللہ کو مکہ تک واپس پہنچنا تھا، جب وہ قافلہ بنا حضرت عبداللہ کے مکہ پہنچا تو اس نے جا کر ان کے والد یعنی کہ حضرت عبد المطلب اور ان کی پریگننٹ وائف یعنی کہ حضرت آمنہ کو یہ خبر دی کہ حضرت عبداللہ کافی بیمار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو راستہ میں ہی مدینہ شہر میں ہی رکنا پڑا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے الحارث کو مدینہ کی طرف روانہ کیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ جب تک وہ زیادہ بیمار رہیں تب تک تم ان کی دیکھ بھال کرو، اور اگر تھوڑی سی بھی طبیعت ٹھیک ہو تو ان کو لے کر مکہ کی طرف واپس آؤ۔ لیکن الحارث مدینہ پہنچ پاتے اس سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور انتقال کے بعد ان کی سسرال والوں نے ان کو مدینہ شہر میں ہی دفنا دیا تھا۔ الحارث نے مکہ واپس آ کر حضرت عبداللہ سے جڑی ہوئی جب یہ افسوسناک خبر ان کی فیملی کو دی تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھے۔ بہت سارے ہسٹورینز مانتے ہیں کہ اپنی وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر کافی کم تھی۔ اب ایگزیکٹ کتنی کم تھی اس کو لے کر اختلاف ہے، کہیں پر 23 24 تو کہیں پر 20 تو کہیں پر 18 بھی ملتی ہے۔ لیکن دوستو یہ سب کچھ مکہ اور مدینہ جیسے شہروں میں ہو رہا تھا 569 اور 570 عیسوی کے قریب میں۔ اب لگ بھگ ہم 1500 سال پیچھے چلتے ہیں، مطلب 1970 اور 1980 کے دور میں۔ آج کے حساب سے بات کریں تو صرف 40 سے 45 سال پیچھے، جب سعودیہ عربیہ کی حکومت کے سامنے ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، معاملہ یہ تھا کہ 1970 اور 1975 کے دور تک تو پچھلے ایک لمبے وقت سے چلے آ رہے معمول کے مطابق لوگوں کی گاڑیاں بھی باقاعدہ مسجد نبوی کے بالکل پاس تک جاتی تھی۔ لوگ وہاں پر لمبے وقت تک رکا کرتے تھے، درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب لگاتار بڑھنے والی آبادی کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے مسجد نبوی کی توسیع کا مطلب مسجد نبوی کے ایریے کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس معاملے میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ مسجد نبوی کے ایریے کو جب بڑھایا جا رہا تھا تو بیچ میں نبی علیہ السلام کے فادر یعنی حضرت عبداللہ کی قبر موجود تھی۔ سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی اس قبر کو یہاں سے ہٹایا جائے گا اور دوسری جگہ پر ٹرانسفر کیا جائے گا۔ 1978 میں فائنلی ان کی قبر کشائی کے اس کام کو انجام دیا گیا، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ان کی وفات کو لگ بھگ 1400 سال گزر چکے تھے۔ اب کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے والد ہیں اور اسلامک ہسٹری کے حساب سے بہت ہی اہم پرسنالٹی ہیں، تو ظاہر ہے چیلنج یہ بھی تھا کہ ان کی قبر کشائی کرے گا کون، اتنا ہمت بھرا کام کون کرے گا، جس پر بعد میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ کسی عام انسان کی بجائے ان کی یہ جو قبر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کی جائے گی، اس کام کو ان لوگوں کے ذریعے سے انجام دیا جائے گا کہ جو پچھلی کئی صدیوں سے نسل در نسل روضہ رسول کی صفائی کرتے آ رہے ہیں، جن کا تعلق مشہور صحابی حضرت بلال حبشی کے نسل سے ہے۔ لیکن دوستو پھر اس دوران جس طرح کا منظر وہاں پر دیکھا گیا وہ یقینی طور پر سبھی لوگوں کے ہوش اڑا دینے والا تھا، کیونکہ کسی بھی انسان کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ 1400 سال کے بعد ایک قبرستان سے کسی انسان کی باڈی کو، کسی انسان کے جسم کو اس طرح سے زندہ نکلتے ہوئے دیکھیں گے کہ مانو اس کو ابھی دفنایا گیا ہو۔ 1400 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی حضرت عبداللہ کا جسم صحیح سلامت آپ کفن میں لپٹے ہوئے تھے۔ جسم
پر گوشت موجود تھا، ایون بال اور ناخن جیسی چیزیں بھی سلامت تھیں، اور ایک عجیب سی خوشبو وہاں موجود یا اس ایریے کے آس پاس میں موجود تمام لوگوں نے بڑی ہی اچھی طرح سے محسوس کی تھی۔ اس دور میں اس پورے موقع پر جو ایک بڑی بھیڑ وہاں پر جمع ہوئی تھی، ان میں سے بہت سارے لوگ آج بھی زندہ ہیں اور اس پورے معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے گواہ بھی ہیں کہ کس طرح سے ایک پورے پروسیس کے تحت ان کے جسم مبارک کو وہاں سے نکال کر پھر دوبارہ جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔